حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حضرات علماء کرام بالخصوص صاحبزادہ والا شان دیگر سناخان مصطفیٰ کریم اور تمام حاضر ارکان سب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے دوبارہ سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میرا جو بچپن میں اسپیکر پر آنے کا جو پہلا سفر ہے وہ اسی دربار شریف سے ہے۔ تو آج بڑی خوشی دوبارہ نصیب ہو رہی ہے کہ پچھلے سال بھی اس سے پچھلے بھی یا پھر آج بھی سائیوں نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، تو یقیناً یہ مرشد کا ہی فیض ہے کہ یہ نیک بارگاہیں نصیب ہو رہی ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں حاضری پیش کروں گا۔ اسٹیج پر دیگر علماء کرام اور نعت خوانان اور مہمان سب مجھے میرے سامنے ہیں، مد نظر رکھ کر میں صرف حاضری پر اکتفا کروں گا، باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے قرآن مجید کو مکمل ایک سلیبس کی صورت میں عطا کیا ہے، اور اسی قرآن کا یہ دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اللہ نے اس قرآن میں واضح بیان کیا ہوا ہے۔ اب انسان جس سطح پر آتا ہے جہاں پر آ کر وہ اپنے آپ کو با اختیارہ سمجھتا ہے، وہی اس کی جو سرکشی کی عمر ہے وہی آتی ہے جب جوانی کی گاڑیوں میں قدم رکھتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو کس قدر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اللہ نے اسے ماں باپ دیے ہیں، وہی اسے پاکی بھی عطا کرتے ہیں، وہی اس کی ساری زندگی کا بندوبست کرتے ہیں۔ انسان کو تو کچھ نہیں ہے، 7 سال تک انسان کو پوچھا نہیں جاتا، 7 سال کے بعد بھی انسان کو رغبت دی جاتی ہے۔ جب 10 سال کی عمر ہوتی ہے تو پھر جا کر اسے تھوڑا سا سختی کا عنصر، اس کو تھوڑی سی تپش سے گزارا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے گزارا جاتا ہے، اسے نماز کی جانب لایا جاتا ہے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے پھر جا کے اس کا احتساب شروع ہوتا ہے کہ اب تو نے نماز چھوڑی کہ نہیں چھوڑی، پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ جو ہی بندہ اس اختیار والی جگہ پر آیا تو اب وہ اپنے بازو بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلانے بندے دے پاؤں بڑیاں لمیاں نے، وہ تعلق بڑی دور نے۔ رب نے یہاں بھی بندے کو طرح نہیں چھوڑا، فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے بندے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرنا کسی اور سے نہیں، ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب یار بنانے پہ آیا ہے تو رب تعالیٰ تجھے یہی کہتا ہے کہ یار ولی اللہ کو بنا کے رکھنا ہے۔ یار ولی کو بنا، وجہ کیا ہے؟ ولی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کیوں بندے کو اس جانب لا رہا ہے، کیوں چاہتا ہے، رب کی یہ منشا کیوں ہے کہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ اپنا ہی بنانا چاہتا ہے، لیکن ولی کی دہلیز سے لا کے کیوں؟ ولی ہی وہ ہے کہ وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، خودی کی پہچان دیتا ہی تو ولی اللہ ہے۔ جب خودی کی گاڑی کا تعارف ولی کروا سکتا ہے کوئی اور نہیں، تو اللہ تو بندے کو کسی غلط جانب نہیں لگاتا، اللہ سے بڑھ کے تو کوئی بندے سے پیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ ولی کی بارگاہ میں لاتا ہے، ولی ہوتا کون ہے، صوفی ہوتا کون ہے؟ یہ خود اللہ والا ہوتا ہے، یہ خود ایک بڑے مدار میں اپنے آپ کو ضم کر چکا ہوتا ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ جس نے اپنی انا کو بھی فنا میں ڈال دیا، جس نے اپنی رضا کو بھی اس کی
لاتا ہے اور پھر ولی اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھا جائے گا تو ولی اللہ انسان کو بھی اسی سمت لے کر جائے گا. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اپنے مرشد کی بارگاہ میں, ماموں بھی ہیں مرشد بھی ہیں, ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, عمر 10 سال کی ہے. ایک وفد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے حضرت سری سکتی اس بچے کو کسی اسکول مدرسے میں داخل کروائیے. آپ نے فرمایا اسکول داخل کروا کے کروں گا کیا حاصل کروانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے تعلیم یافتہ کیجیے تاکہ اسے شعور ملے. فرمایا تعلیم تو وہی ہے جو تعلیم شعور کے ساتھ ساتھ پردے سے پردے بھی ہٹائے اور بندے کو اللہ والا بھی کرے, واصل باللہ بھی کرے. فرمایا ہاں کہ وہی تعلیم. آپ نے کہا ابھی چیک تو کرو جو میری بارگاہ میں بیٹھتا ہے اسے ملا کیا ہے. حضرت جنید بغدادی 10 سالہ بچے کا ٹیسٹ لینا چاہا لیکن پریکٹیکلی ٹیسٹ لیا. صرف زبانی تقریر دین نہیں ہے, صرف زبانی گفتگو یہ دلوں کو مسخر نہیں کرتا. نیچے ہو گیا, حیران رہ گیا وقت کا سربراہ, کہنے لگا کہ میں نے تو چھوٹا سا پیپر کبھی آگے تقسیم شدہ کتنا باریک حصہ ایک کاربن پیپر رکھا, تجھے وہ بھی ٹینشن دینے لگا. جنید بغدادی بولے تو صرف یہ کہہ رہا ہے میں تو وہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ تیری آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی ہے. ولی کی بارگاہ یہ ہوتی ہے, ولی یہ نصیب کرواتا ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی تمام ولیوں کے سردار, میں گفتگو کو اختتام دینا چاہتا ہوں. فقط حاضری, میں یہاں فقط حاضری کے لیے ہی آتا ہوں اور میں نے اس وقت حاضری دی ہے جب لوگ نہیں دیتے. بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ بھی اعلان ہوا کہ جو رہ گئے وہ جمعرات کو آنا, آپ کو دعوت مل گئی نا. ہم جھاڑو لگا رہے تھے تو ہم وہاں بھی سرکار کے گن گا رہے تھے اسی آستانے پہ. تو عرض کرنا چاہتا ہوں, گفتگو کو اختتام دینے لگا ہوں. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خودی کو متعارف کروانے والا ایک ہوتی ہے خود سری اور ایک ہوتی ہے خودی کو کر بنا دینا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ خودی, اس خودی سے ہم کنار کرنا یہ کس انداز سے ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر کا ماحول خود پیدا کرنا پڑتا ہے, جس پر مولانا روم کر صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں اس دودھ نو جاگ نہیں لگتی جو دودھ تھوڑا تھوڑا نیلا نہ ہوئے, ٹھنڈے دودھ کو جاگ نہیں لگتی جو خود دودھ بھی پہلے اپنا ماحول بھی تو ہلکا سا گرم کرے, پھر گرم کی جاگ لگتی ہے, پھر چلتے چلتے دیسی گھی تک جا کے منزل نصیب ہوتی ہے. بندے کو خود چاہیے, اگر خود چاہیے خودی لینی ہے تو کسی خودی کے بیتاج بادشاہ کے قدموں میں بھی آ جائے. جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا, حضور غوث پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے پھر 4 درجے ہیں. پہلا درجہ وہ اب من عرف نفسہ کی جب گاٹی میں اترا اور کسی ولی کے ساتھ جب یاری لگانے میں کامیاب ہوا, اب من عرف نفسہ تک جانا ہے, من عرف ربہ تک جانا ہے. اب رب کی پہچان کرنی ہے, وہ کیسے کر پائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اس کا پہلا قدم یہ ہے جب خودی سے انسان کی معرفت ہو جائے گی تو وہ کرے گا کیا؟ سب سے پہلے اس دل سے بھی پہلے, اس دماغ سے بھی پہلے انسان کی زبان, اللہ کا ولی انسان کی زبان پر سب سے پہلے کرم فرماتا ہے. انسان کی زبان ایسی ہو جاتی ہے وہ بولتا ہے تو زخموں پر مرہم لگاتا چلا جاتا ہے, وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے بھی اللہ جاری ہوتا ہے. اب جب ذکر عامی کرتا ہے اس کے بعد جب زبان ذکر اللہ سے تر ہو گئی اس کے بعد اب وہ محفل کی طرف آئے گا. محفل کی طرف جو بندہ پہلی دفعہ یہاں حافظ صاحب قبلہ کو ملا آج وہ عرص مقدس تک بھی پہنچا. اب دوسرا لطائف کی دنیا ہے. جب لطائف کی دنیا میں آئے تو یہ ایک بڑکتی ہوئی پٹی ہے, ماحول ملا تو انسان کی خودی میں جلا آ گئی, چنگاری سے بھانبڑ بچ گیا. لیکن جب اس پر بھی استقامت ملی, یہ 2 کام مرید کو خود کرنے پڑتے ہیں. حضور غوث پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں محنت کر کے. اب یہاں کی محنت کا اینڈ ہو گیا, اس کے آگے سارا کام مرشد کا ہے. جب وہ یہ چنگاری تک آ کے در چھوڑتا نہیں, استقامت
बात नहीं सुनता, बस यार की बात में लगा रहता है। अब वली निगाह से उस पर गैरत वाला दरवाजा खोल देता है और उसे दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह देता है, उसे मकाम फना की तरफ रग़बत दिलाता है। जब उसे मकाम फना में दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मिल जाता है, फिर पीर आखिरी चरण जब करता है तो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला फना फिर रसूल वाला दर्जा दे देता है। वक्त बड़ा ही ज्यादा हो गया, मैं इतना चाह नहीं रहा था, मैं बिल्कुल एंड करने लगा हूँ। जब बंदा इस दर्जे पर फाइज होता है नसीब फना फिर रसूल में, यही दर्जा है फना। जब इंसान फना हो गया, जब फना हो गया, पीछे क्या है? बका। पीछे क्या है? बोलो तो सही, बका। फना का ही दूसरा नाम बका है। जब उसकी जात में बंदा गुम हो गया, आपने किसी बहुत बड़े ताजर के साथ, आपने बहुत बड़ी किसी फैक्ट्री में 10 रुपए का अपना शेयर डाल दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये सर्वस्व मेरी भी है, कह सकते हैं ना। जब आप बहुत बड़ी रोशनी में आपकी छोटी सी टार्च का भी हिस्सा चला जाए, कह सकते हैं इसमें मेरा हिस्सा भी है। जब किसी में जंग हो जाए तो फिर वो नहीं रहेगा, वो फिर आपका चलना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका देखना, हदीस से कुदसी में अल्लाह फरमाता है फिर तू नहीं रह जाता, ये सारा कुछ मेरा ही हो जाता है। आज हम जिस दरबारे कोहरबार में हैं, मुझे कोई और बंदा गवाही दे ना दे, तकिए के नीचे कभी ऐसे बात कि उस्ताद हाफिज हजरत किबला हाफिज साहब फरमाए कोई है किताब वो किताब जेड़ी जेड़ी याद करनी है तकिए थले धार ते सो सवेरे उठे ते बंदा सारियां किताबां दा हाफिज हो या पढ़िया हो गया। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह वलियों की संगत में ही मौत अता फरमाए। कमा अलैया इल्लल्लाह।